آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفین کو انتخابات سے قبل ہی شکست کی خبر سنا دی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں سندھ سے قومی اسمبلی کی 40 نشستوں پر پیپلز پارٹی آسانی سے کامیاب ہو جائے گی۔ مزید تفصیلات میر کیریو کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات پیپلز پارٹی جیت کے لیے پرعزم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے سندھ بھر میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کو شکست یافتہ قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کی شمولیت کے موقع پر پیپلز سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی بولے، ایم کیو ایم کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ ہمارے دفاتر پر ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، پولیس اور رینجرز کارروائی کرے، شہر کے لوگ گنڈا گردی نہیں چاہتے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے، وہاں ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، تقریباً رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اطلاع دی گئی پولیس رینجرز کو، وہ تو وہاں آئے، انہوں نے جو وہاں کارروائی ہونی تھی وہ کی بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دوران اس قسم کے کسی بھی واقعے کو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات میں تاخیر چاہتی تھی، نواز شریف واپس آ کر پچھتا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط نہیں، ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنائے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پر پنجاب میں جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بہت مضبوط ہیں، لیکن جب گراؤنڈ پہ اترے ہیں تو انہیں وہ اپنی مقبولیت کا احساس ہونے لگا ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں واپس آیا کیوں ہوں۔ ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی میں کارکنان سمیت شمولیت اختیار کرنے والے شکیل احمد قادری نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تھے، لیکن شاید اب ایم کیو ایم کو ہماری ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر شہر کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ پی ایس 130 نارتھ ناظم آباد بلاک ایس کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی نے پہاڑ کے قدرتی حسن کو بھی گرہن لگا دیا۔ مزید تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ بعد بلاک ایس مسائل کا گڑھ بن گیا، حلقے میں بجلی، گیس، پانی غائب، پلے گراؤنڈ خستہ حال، سرکاری اسکول، اسپتال، ڈسپنسری دستیاب ہی نہیں، پہاڑ بھی انتظامیہ کی غفلت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ علاقہ مکین حلقے سے منتخب سابقہ امیدواروں اور سیاسی جماعتوں سے ناراض۔ 30 سال ہو گئے، نہ تو ان گلیوں کا پرسان حال ہے، نہ ہی یہاں کا سیوریج کا نظام ہے، نہ ہی یہاں کا پانی کا نظام ہے، آج تک یہاں کا پانی نہیں۔ مسائل کے حل کے لیے علاقہ مکینوں نے پیپلز پارٹی سے امیدیں لگا لیں۔ اس علاقے کے لیے کچھ کام نہیں کیا، نہ پی ٹی آئی نے کیا، نہ جماعت اسلامی نے کیا اور نہ ایم کیو ایم نے کیا۔ ان ظالموں نے ہمیشہ ان غریبوں کو حق پہ ڈاکہ ڈالا اور ان سے ان کے حق چھینے گئے۔ اب جو الیکشن آ رہا ہے اس بار تو ہماری امیدیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو عوام کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک گلدستہ ہے، اس میں رنگ نسل زبان کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایس قومی اسمبلی کے حلقہ این 250 اور پی ایس 130 میں آتا ہے۔ حلقے میں ووٹرز کی تعداد 2,59,634 ہے۔ 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی سے نجیب ہارون اور صوبائی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے ریاض حیدر منتخب ہوئے تھے۔ کیمرامین حیدر رضا کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی کے نجی اسکول میں اوپن ہاؤس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں سینکڑوں طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی ہے۔ بچوں کے درمیان تعلیمی مقابلے بھی کرائے گئے۔ کراچی کے پروگریسو پبلک اسکول کے اوپن ہاؤس میں بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنسز دیکھنے کو ملی۔ طلباء نے مختلف آرٹ اینڈ کرافٹ کے پروجیکٹ سجائے اور طلباء کے درمیان مقابلے بھی کرائے گئے۔ سب سے بڑھ کر اس اوپن ہاؤس نے زبردست معنی خیز تعلیم کے ساتھ پرسکون ماحول میں اساتذہ کو طلباء کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ آج کل نجی اسکولوں کو کاروبار بنا لیا گیا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مناسب فیس میں اچھی تعلیم فراہم کریں۔ جمشید میموریل ہال میں سابق میئر جمشید نصر اور نجی کی 138ویں سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں میئر کراچی نے خصوصی شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے، جو اس وقت بیرسٹر مرتضی وہاب کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں جمشید نصرونجی کی یاد میں یقیناً آج ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ ان کی 138ویں سالگرہ کے موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے خصوصی شرکت کی ہے۔ ان سے آج کی تقریب کے حوالے سے احوال جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سابقہ میئر رہ چکے ہیں اور بے شمار ان کی خدمات تھی، آپ موجودہ میئر ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وہ معاشرے جو کہ اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتے ہیں،
وہ معاشرے پھر کبھی ترقی نہیں کر پاتے. بہت اچھا ایک مثال ہے کہ جمشید نصروان مہتا سے محبت کرنے والے چاہنے والے لوگوں نے اس جمشید میموریل ہال میں اس تقریب کو منعقد کیا. اور میرے لیے اعزاز ہے کہ جس شخص جو کہ بانی ہے ماڈرن کراچی کا, اس کی جو 138 برتھ ڈے سیلیبریشن کا کیک میں نے کاٹا, میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور میں امید کروں گا کہ آنے والے وقتوں میں بہت سالوں بعد جب ہم چلے جائیں گے اپنا کام کر کے, لوگ شاید جس طرح جمشید نصروان کو یاد رکھتے ہیں, شاید میں بھی کوشش یہ کروں گا اور چاہوں گا کہ لوگ مجھے بھی اسی طریقے سے یاد رکھیں. آئیڈیل مہتا صاحب ہیں جمشید نصروان جی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلا تفریق شہر کی خدمت کی, شہر کو ماڈرن انفراسٹرکچر دیا, اس کے بعد تو شہر کو بانٹ دیا گیا مختلف چیزوں میں. تو میرے آئیڈیل اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں, شہریوں سے محبت کرتے ہیں, جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور کمپیشن کے ساتھ معاشرے کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان تمام چیزوں کو مشعل راہ کے طور پر استعمال کریں. سر ہال کا نام تبدیل کرنے جا رہے تھے, اس کے حوالے سے جو آپ نہیں, ڈینسو ہال پہ کراچی میٹروپولیٹن میوزیم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹارگیٹ ہے کہ 23 مارچ کو انشاءاللہ اس کو باضابطہ طور پہ پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. سال 2024 کا اس کا مطلب عوام الناس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں انشاءاللہ. تحفہ نہیں ہے, میرا فرض ہے یہ. بہت شکریہ جی. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی, تھانے ساحل کی حدود میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان کا ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل. پولیس ذرائع کے مطابق SHO ساحل قاتل ٹریس کرنے میں ناکام. قاتل ٹریس کرنے کے لیے ایسٹ پولیس سے افسر کو مدد کے لیے بلا لیا گیا. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے انوشا جعفری سے. جی انوشا. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان کا ڈاکوؤں کے ہاتھوں جو قتل ہوا تھا ڈکیتی مزاحمت پر, اس پر SHO ساحل جو ہیں قتل اور قاتلوں کو ٹریس کرنے میں جو ہے وہ مکمل ناکام ہو چکی ہیں. پولیس ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ SHO ساحل کی ناکامی پر جو ہے وہ ساؤتھ پولیس کے افسران نے جو ہے وہ قتل کو ٹریس کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسٹ پولیس کے افسر سے مدد جو ہے وہ طلب کر لی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ SSP ساؤتھ ساجد عامر سرزئی نے بھی جو ہے وہ SHO ساحل جو ہے وہ ان کی کارکردگی پر جو ہے وہ سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. جبکہ اطران جن کے قتل پر ساؤتھ زون کے افسران بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. ساحل تھانے کی پولیس قتل کے بعد سے کیس میں کوئی اہم پیش رفت نہ کر سکی ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک طریقے سے اندھا قتل ہے اور وہاں پر کوئی CCTV فوٹیج جو ہے وہ وہاں پر نہیں لگی ہوئی اور یہ ایک معمہ بن چکا ہے. ایسٹ زون کے جو افسر جس کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے وہ ساحل تھانے کی حدود میں ہونے والے اس قتل کو ٹریس کرنے کے لیے اپنی اس سے تفتیش جو ہے وہ شروع کر دی ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ چائے وقفہ سے ہونے والی تمام وارداتوں کے شواہد بھی جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. مقتول عدنان جن کی جو ہے وہ 6 ماہ پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی, جو کہ کلات بلوچستان کا رہائشی تھا. کراچی جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ سرد جو چھٹیاں ہوتی ہیں سردی کی وہ منانے جو ہے وہ آیا ہوا تھا اور اپنے کزن کے گھر گیا تھا چائے پر. کہ افسوسناک واقعہ ساحل تھانے کی حدود میں پیش ہوا تھا اور واقعے کا مقدمہ بھی جو ہے وہ قتل کے 3 دن بعد جا کر جو ہے وہ SHO ساحل جو تسنیم ہے انہوں نے درج کیا, وہ بھی مقتول شہزاد کے بھائی کی مدیت میں. جی, قتل کا مقدمہ جو ہے وہ 3 دن بعد درج کیا گیا, مدیت میں بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. انوشا جعفری اپڈیٹ کر رہی تھی, آپ کا شکریہ. گلبرگ ٹاؤن FP ایریا بلاک 20 کے نورانی پارک میں میری گولڈ پھولوں کی نمائش سج گئی ہے. خوبصورت پھول شہریوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگے. شہری کہتے ہیں کراچی میں اس طرح کے تفریح گاہوں کی بہت ضرورت ہے. مزید جانیں گے ہماری نمائندہ حمدہ نثار سے. بالکل جی, اس وقت میں FB ایریا بلاک 20 پر موجود ہوں جہاں نورانی پارک میں میری گولڈ فلاور کی نمائش کی گئی ہے جو 7 روز تک جاری رہے گی. اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر فیملی موجود ہے جہاں یہاں پر سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے یہ نمائش جو کی گئی ہے پھولوں کی؟ بہت اچھا جو ہے یہ ایک کراچی کے جو حالات کے اس کے حوالے سے اور پارک جو ہے یہ ایک تو اپڈیٹ ہو گیا اور لوگ جو ہے تفریح کے کچھ مقامات ڈھونڈتے ہیں اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تفریح کے مقامات سارے ختم ہو گئے. تو یہ بہت اچھا جو ہے وہ ہے سیٹ اپ ہے کہ جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے یہ ایک انتظام کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر ہمارے کیمرہ مین احسن امین آپ کو میرے بائیں جانب دکھائیں تو کس قدر یہاں پر پھولوں کی نمائش کی گئی ہے. یہاں پہ جو گیندے کے پھول ہیں تقریباً اس کے 8 سے 10 جو ورائٹی موجود ہیں اور ادھر یہاں پہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر ایک خوبصورت انداز میں یہ ایک
مجسمہ بھی پیش کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھ سکیں تو میرے عقب میں جو ہے یہ ایک فوارہ ہے جس کافی ٹائم سے جو یہ فعال نہیں تھا, لیکن پارک کی رینوویشن کے بعد نمائش کے دن ہی اسے فعال بھی کر دیا گیا ہے. یہاں پہ جتنی فیملیز ہیں وہ آ کے یہاں پہ خوشی محسوس کر رہی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح کے جو دیگر پارکس ہیں ان کو بھی رینوویٹ کروایا جائے تاکہ وہ لوگ آ کے یہاں پہ تفریح کر سکیں. جی, فنکاروں کی صلاحیتوں کا اعتراف. کراچی کے قدیم ثقافتی ورثے موہٹا پیلس میں آرٹ ایوارڈ کی تقریب. وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ نے کہا کہ فنکار قومی شناخت کا ذریعہ ہیں. ثقافتی سرگرمیوں پر سرمایہ کاری سے تخلیقی فنکار سامنے آئیں گے. رپورٹ کریں گے راحل بیگ. فنکاروں کی سجی محفل, منفرد فن پاروں کی نمائش, روایتی رقص, سر شام, فنون لطیفہ سے محبت کرنے والوں کی بیٹھک. موہٹا پیلس میں نگاہ ایوارڈ 2024 کی تقریب نگراں وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ کی شاعرہ ناصرہ زبیری کے ساتھ نشست ہوئی. صوبائی وزیر نے کہا کہ ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے میں فنکاروں کا اہم کردار ہے. فنکار قومی شناخت کا ذریعہ ہیں. آرٹ کے دروازے ہر طبقے کے لیے کھلے رہنا چاہیے. مصوری سے ہمیں بہت دلچسپی تھی, لیکن مصوری کو عام طور پہ جو ایک تصور ہے وہ تھیٹر کے بارے میں بھی ہے دنیا میں کہ یہ بنانے والے تو کامنر ہوتے ہیں نارملی. آپ پینٹر دیکھ لیں, ہمارے یہاں کے سارے بڑے پینٹر. کراچی میں جب سے یہ چند ادارے بنے ہیں تو یہاں پر میں فائن آرٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آیا ہے آرٹسٹ ہمارے پاس بہت اچھے ہیں. نیا ٹیلنٹ میں آپ کے پاس یہ بتا رہا ہوں, ہمارے جو بچے نکل کے آ رہے ہیں ان کے تھیسس کا کام اس سے پہلے بک جاتا ہے. مختلف کیٹیگریز میں فنکاروں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. آرٹ کیٹیگری ایوارڈ نقش راج ڈرائنگ آرٹ کیٹیگری, حیدر علی نقوی منیچر پینٹنگ, نوید سعدی کیلیگرافی ایوارڈ رشید ارشد کے نام رہا, جبکہ فگریٹو آرٹ کا ایوارڈ ثنا 3D اسکلپچرل ایوارڈ سلیمان فیصل نے جیتا. پھر شروع ہوا قدردانوں کے درمیان فن پاروں کی خرید کا مقابلہ. کوئی فن پارا 80,000 تو کوئی 1,80,000 میں فروخت ہوا. تقریب کے اختتام پر شرکاء ثقافتی رقص سے محظوظ ہوئے. مصور مہر افروز عادل صلاح الدین اور مشکور رضا کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ راحل بیگ, سٹی 21.